الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ کیا وہ اس بڑی اور اہم خبر کے بارے پوچھ رہے ہیں جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں؟ یقیناً وہ اسے جان لیں گے، پھر یقیناً وہ اسے جان لیں گے۔ کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے پیدا کیا ہے تم کو جوڑا جوڑا، اور ہم نے بنا دیا تمہاری نیند کو باعث آرام، نیز ہم نے بنا دیا رات کو پردہ پوش اور دن کو ہم نے روزی کمانے کے لیے بنایا، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، اور ہم نے ہی ایک نہایت روشن چراغ بنایا، اور ہم نے برسایا بادلوں سے مسلح دھار پانی تاکہ اگائیں اس کے ذریعے اناج اور سبزی، نیز گھنے باغات۔ بے شک فیصلہ کا دن ایک معین وقت ہے، جس روز سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج، اور کھول دیا جائے گا آسمان تو وہ دروازے پر دروازہ ہو جائے گا، اور حرکت دی جائے گی پہاڑوں کو تو وہ سراب بن جائیں گے۔ دراصل جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، پڑے رہیں گے وہ اس میں عرصہ دراز، وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ پانی بجز کھولتے پانی اور پیپ کے، یہ ان کے گناہوں کی پوری سزا ہوگی۔ یہ لوگ تو حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو سختی سے جھٹلایا، حالانکہ ہر چیز کو ہم نے گن گن کر لکھ لیا۔ پس مزہ چکھو، اب ہم نہیں زیادہ کریں گے تم پر مگر عذاب، بلا شبہ پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغات اور انگور ہیں، اور جوان سال ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتا ہوا جام۔ نہ سنیں گے وہاں کوئی بیہودہ بات اور نہ جھوٹ۔ یہ بدلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے بڑا کافی انعام، جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، بے حد مہربان۔ انہیں طاقت نہ ہوگی کہ بغیر اجازت اس سے بات بھی کر سکیں۔ جس روز روح اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بول سکے گا بجز اس کے جس کو رحمان اذن دے گا اور وہ ٹھیک بات کرے۔ یہ دن برحق ہے، تو جس کا جی چاہے بنا لے اپنے رب کے جوار رحمت میں اپنا ٹھکانہ۔ بے شک ہم نے ڈرا دیا ہے تم کو جلد آنے والے عذاب سے۔ اس دن دیکھ لے گا ہر شخص جو اس نے اعمال آگے بھیجے تھے، اور کافر کہے گا کاش میں آج خاک ہوتا۔ پچھلے فرمان میں منکرین کو وضاحت کے ساتھ اور قسمیں اٹھا کر سمجھایا گیا کہ روز محشر ضرور آئے گا، وہ بڑا سخت دن ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، چاند ستارے سب بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ دھول بن کر اڑ جائیں گے، سب رسول جمع کیے جائیں گے، گواہی کے لیے سب سے پوچھا جائے گا کہ تم کو پیدا کیا گیا تھا، پھر ہلاک کیا گیا، اور مجرموں کو سخت سزا ہوگی، اس لیے کہ تم کو ہر طرح کی ہدایت دی گئی، لیکن تم نے نہ مانا۔ تم نے ہر طرف قدرت کے مظاہرے دیکھے، آسمان، ستارے، بادل، ہوائیں، زمین، یہ سب اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دیتے رہے، تم نے سب کو جھٹلایا۔ اب دیکھو ساری حقیقت ظاہر ہوئی، آج کوئی عذر نہیں مانا جائے گا، دہکتی آگ میں پھینکا جائے گا، تم کچھ نہ کر سکو گے۔ پھر صرف وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر آئیں گے، ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، جہاں ٹھنڈے پانی کے چشمے ہوں گے، اور انہیں حکم ہوگا اب جو چاہو استعمال کرو۔ مجرموں سے کہا جائے گا کہ تم نے مکمل ہدایت قرآن پاک کو نہ مانا، اب اپنا انجام دیکھ لو۔ آج کے فرمان میں بھی قیامت کے دن کی آمد بتائی گی، جس کا کفار انکار کرتے تھے۔ ہزارہ سال بعد بسیدہ ہڈیاں کس طرح دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آئیں گی، اور مشرکین کے غلط خیالات کا جواب جو یہ کہتے تھے کہ اگر ایسا ہوا بھی تو ہم کو کچھ نہیں ہوگا، کبھی یہ کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اور کبھی یہ کہ اس روز یہ بت ہماری سفارش کریں گے اور خدام ہماری خدمت کریں گے، اور اس وقت بھی اس طرح آرائش اور عیش و عشرت کا سامان مہیا کریں گے، تو جواب دیا گیا کہ یہ غلط ہے۔
جس اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا وہ پھر دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے اور کرے گا۔ نبیوں کی اولاد ہونا فائدہ نہ دے گا بلکہ احکام الہی کی اطاعت فائدہ دے گی، اور بت خود جہنم میں ہوں گے، اور اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔ جس اللہ پاک نے تمہارے لیے آسمان اور زمین بنائے، چاند اور سورج بنائے، زمین سے تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی، اس نے حساب کا دن بھی مقرر کیا تاکہ اس دن بغاوت کرنے والوں کو سزا دی جائے اور اطاعت کرنے والوں کو جنت کے باغات اور نعمتیں ملیں۔ کفار اس وقت اللہ تعالیٰ کی شان دیکھ کر، اپنا برا انجام دیکھ کر کہیں گے کاش آج ہم زندہ نہ کیے جاتے بلکہ خاک ہی رہتے۔ اس خطرناک وقت اور ہولناکی سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں سے مستفید ہونے کے لیے دنیا میں زندگی حکم الہی کے مطابق گزارنا ضروری ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ممکن اور آسان ہوتا ہے جو شیطان اور نفس کو مغلوب کر کے زندگی گزارتے ہیں، اور یہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو سکتا ہے۔ یہی نعمت عظمیٰ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس محفل میں جمع ہو کر یاد الہی کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اس نعمت کی عنایت کے لیے التجا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔